ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ اور یقیناً ہم نے دیا بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق دیا ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور فضیلت دی ہم نے انہیں تمام جہانوں پر وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ اور ہم نے انہیں واضح دلائل دیے حکم میں سے فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ بس اختلاف نہ کیا انہوں نے مگر علم آ جانے کے بعد آپس کی بغاوت کی وجہ سے ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر پھر ہم نے آپ کو ایک واضح راستے پر بنایا حکم میں سے فاتبعها بس اس کی اتباع کیجیے ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون اور نہ اتباع کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جو نہیں علم رکھتے انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا بے شک وہ ہرگز آپ کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے اللہ کے عذاب سے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اور بے شک ظالم بعض ان کے بعض کے دوست ہیں واللہ ولی المتقین اور اللہ ایمان والوں کا تقوی والوں کا کارساز ہے ھذا بصائر للناس یہ دلائل ہیں لوگوں کے لیے وہدی ورحمۃ اور ہدایت اور رحمت ہے لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہو ام حسب الذین اجترحوا السیئات
کیا گمان کیا ان لوگوں نے جو برائیاں کماتے ہیں کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سواء محیاہم ومماتہم، برابر ہو جائے گا ان کا جینا اور ان کا مرنا، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الجاثیہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 16 سے لے کر 21 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر عقلی دلیل پڑھی کہ سمندروں کو تمہارے تابع کرنے والا اللہ، کشتیاں چلانے والا، رزق دینے والا، آسمان زمین کا یہ سارا نظام تمہارے لیے مسخر کرنے والا کون ہے؟ اس لیے جو نیک عمل کرے گا اپنا ہی فائدہ کرے گا، جو برا کرے گا رب کو ناراض کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا، لوٹ کر سب نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ آج کے سبق میں دلیل نقلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ہم نے آپ کو واضح شریعت عطا فرمائی ہے، بس اسی کا اتباع کرنا آپ پر لازم ہے۔ دلائل کی 3 قسمیں اکثر ذکر ہوتا رہتا ہے، دوبارہ دہرا دیا جائے۔ ایک دلائل کی قسم ہے دلائل عقلیہ، دوسرے نقلیہ اور تیسرے وحیہ۔ دلیل عقلی وہ ہے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یعنی دعوت توحید پر یہ اعتراض کیا کہ یہ مسئلہ تو عقل میں نہیں آتا کہ ایک اللہ ہی سارے کام کرے گا۔ ان کے جواب میں قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ عقلی دلائل ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا، یہ ساری کائنات، یہ سمندر، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ وغیرہ سب کچھ بنانے والا اللہ، یہ بات تمہارے عقل میں آتی ہے تو یہ عقل میں کیوں نہیں آتی کہ عبادت کے لائق بھی اللہ ہے؟ یہ ہے دلائل عقلیہ۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ مسئلہ ہم نے پہلے نہیں سنا، نیا مسئلہ لے کر آئے ہو۔ ان کے جواب میں ہوتی ہے دلائل نقلیہ۔ نقلیہ سے مراد پہلے واقعات نقل کرنا، وہ نقلی نہیں جو ہم کہتے ہیں اصلی اور نقلی، کیونکہ پاکستان میں جب نقلی کی بات کی جائے نا فوراً ذہن جاتا ہے کہ نقلی یعنی 2 نمبر چیز، کیونکہ 2 نمبر چیزیں پاکستان میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں نقلی سے مراد 2 نمبر نہیں، نقلی سے مراد کسی بات کو نقل کرنا۔ جس طرح امتحان ہو رہا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں نقل مارنے کی اجازت نہیں۔ نقل کیا ہے کہ اگلے بچے کا پیپر دیکھ کر وہی بات اپنے پیپر میں نقل کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دلائل نقلیہ بیان کیے، پہلی انبیاء کے واقعات، پہلی کتابوں کا کوئی واقعہ، پہلے علماء سے کوئی بات نقل کی اور بتایا کہ تم کہتے ہو ہم نے نہیں سنا، تو یہ تو تمہاری علمی کمزوری ہے، ورنہ تو یہ اللہ کے نبی بیان کر کے گئے ہیں، ورنہ تو یہ آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب اگر تم نے نہیں سنا تو یہ تمہاری کمزوری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب یہ مسئلہ بیان ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دلائل نقلیہ۔
تیسری قسم ہوتی ہے دلائل وحیہ۔ دلائل وحیہ سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے کہ ضروری ہے آپ نے یہ بات ہی کرنی ہے، کوئی اور بات بیان کریں، تو ان کے جواب میں اللہ وحی کی دلیل نازل کرتے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم میں نے آپ کو دینا ہے نا، آپ نے اسی کو بیان کرنا ہے، ان کے مشوروں پہ نہیں چلنا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو آج کے سبق میں دلیل نقلی اور اس کے بعد دلیل وحی اللہ کا حکم ہے۔ کل ہم نے پڑھی تھی دلیل عقلی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ تم کہتے ہو ہم نے یہ مسئلہ کہیں سے نہیں سنا، تو سنو، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، تورات دی، زبور دی اور کئی کتابیں جو اللہ کے علم میں ہیں، والحکم والنبوہ، اور حکم اور نبوت اللہ نے ان میں نبی بھی پیدا کیے، اللہ نے حاکم اور بادشاہ بھی ان میں پیدا کیے، ورزقناہم من الطیبات، اور اللہ کہتے ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، جیسا کہ تی کے میدان میں چشمے سے اللہ نے، پتھر سے اللہ نے 12 چشمے جاری کیے، کھانے کے لیے من اور سلوہ عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں پاکیزہ رزق بھی دیا، کتاب بھی دی، نبوت بھی دی، حکومت بھی دی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہانوں پر انہیں فضیلت بھی عطا فرمائی۔ فضیلت کی یہ دو ہی چیزیں ہیں، دین کے حساب سے سب سے ٹاپ کا درجہ نبوت ہے، اس سے اوپر اور کوئی درجہ نہیں ہے، وہ بھی ہم نے دیا۔ دنیا کے حساب سے حکومت ہے، وہ بھی اللہ نے دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے انہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں واضح دلائل اپنے حکم سے عطا فرمائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے کتابیں بھی دی بنی اسرائیل کو، نبی بھی بھیجے، بادشاہ بھی بھیجے، دلائل بھی دیے، پھر یہ یہودی کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، پھر کیوں قرآن کے دشمن بن گئے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی سنو، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اختلاف اور کسی نے نہیں کیا، اختلاف کرنے والے کوئی جاہل نہیں، اللہ کہتے ہیں علم والے، علم والوں نے اختلاف کیا۔ یا اللہ علم والوں نے کیوں اختلاف کیا؟ فَمَا بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی ضد اور بغاوت کی وجہ سے کیا، حسد کی وجہ سے کیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، وہاں بڑے بڑے یہودیوں کی علماء، انہوں نے سوچا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہماری جو ٹور ٹار بنی ہے یہ تو ختم ہو جائے گی، سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑیں گے اور ہمیں بھی چلنا پڑے گا، ہمارا مقام تو ختم ہو جائے گا۔ اپنی دنیا کے جھوٹے مقام کو بچانے کے لیے ان بدبختوں نے اللہ کے سچے نبی کا انکار کر دیا۔ بغیم بینہم، آپس کی بغاوت کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں رب حقیقی فیصلہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ پھر انہیں پتہ چلے گا دنیا کی عزتیں ضروری تھیں یا آخرت کی عزت ضروری تھی۔ اگلی آیت مقصودی مقام سورہ مبارکہ کا، ثم جعلناک علی شریعہ۔ بعض لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے ہیں ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے باپ دادا اس کے خلاف کیا کرتے تھے، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اگر ٹھیک بھی ہے
تو ہم نہیں مانتے، ہم باپ دادا کے دین پہ چلنے والے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حرج یہ ہے کہ اب میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریعت دی ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ بھٹک جائے گا اور گمراہ ہوگا۔ اب سب پہ لازم ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، میرے محبوب صلی اللہ، پھر ہم نے آپ کو ایک شریعت پر، ایک راستے پر اور ایک بالکل روشن راستے پر رکھا ہے، من الامر، اپنے حکم میں سے، حکم میرا ہے، چلنے والا میرا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتبع، میرے محبوب اسی سیدھے راستے کی اتباع کر، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی اتباع نہ کر میرے محبوب جو علم نہیں رکھتے، جو جاہل لوگ ہیں، جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے محبوب تو نے شریعت کی بات کو ماننا ہے، کسی جاہل کی بات کو، جاہل تو جاہلانہ باتیں کرتے رہیں گے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ جاہل ہرگز آپ کو کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اللہ کے عذاب سے۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑا اور کسی جاہل کی بات کو نعوذ باللہ تسلیم کر لیا تو وہ جاہل اللہ کے حکم سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم تو ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، کوئی غلط بات بھی کرتا ہے تو دوسرا اس کی تائید میں کھڑا ہو جاتا ہے، ظالم تو ایک دوسرے کی تائید میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب تو میری بات کے اوپر کھڑا ہو جا، واللہ ولی المتقین، جو میری بات پر کھڑا ہو جائے اللہ ان تقوی والوں کا دوست بن جاتا ہے۔ ظالموں کے ظالم دوست ہوں گے، تقوی والوں کا رب دوست ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان، سب کہو سبحان اللہ۔ اور دوسری مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، لوگوں اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ان کو اندھیروں سے نور کی جانب نکال کر لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلوں سے آسانیوں کی طرف نکال کر لے آتا ہے۔ اللہ کے ساتھ دوستی لگا لو، اس دوستی میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ دوستی لگاؤ، ظالموں کی دوستی چھوڑو، رب کے ساتھ دوستی لگاؤ، کسی میدان میں اللہ تمہیں شکست نہیں دے گا، کیونکہ واللہ ولی المتقین، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب، اللہ والا کہتے ہیں یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، دنیا سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے میں اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اللہ فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین،
اس سے بڑی اور خوشی تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ ایمان والوں کا، تقوی والوں کا دوست بن جاتا ہے۔ ھذا بصائر للناس، جو کچھ بیان ہوا یہ سب دلائل ہیں، یہ بصیرتیں ہیں عقل کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے، لوگوں کے لیے بصیرتیں ہیں، لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ وَھُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہوں۔ رب کی ذات پر یقین کر کے تو دیکھو نا اللہ کس طرح تمہیں عزتیں عطا فرماتا ہے۔ باقی انجام مختلف ہوگا، سب کا برابر نہیں ہوگا۔ ظالم اور عادل اور فاسق اور متقی برابر۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کیا ان لوگوں نے جو برائیاں کرتے ہیں، کہ نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان برائیوں کرنے والوں کو ہم ایمان اور نیک اعمال والوں کی طرح کر دیں گے۔ یہ سمجھ رکھا ہے تم نے؟ کیا سمجھا کہ سواء محیاہم ومماتہم، ان کا جینا مرنا برابر ہو جائے گا، ایک جیسا ہو جائے گا۔ نابینا ساء ما یحکمون، برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں، یہ فیصلہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برابر نہیں کرے گا، انجام بڑا جدا ہوگا، مجرموں کے ساتھ الگ برتاؤ ہوگا اور ایمان والوں کے ساتھ الگ برتاؤ۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اللہ تعالیٰ ہمیں مجرم سے ہونے سے بچائے، اور اللہ اپنے قرآن پر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان پہ عمل کی